بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بی ایس اسلامک اسٹڈیز مائنر القرآن کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ، معنی و مفہوم۔ جہاد کا لفظ جوہد سے نکلا ہے، یعنی اس کا مادہ اور روٹ ورڈ جوہد ہے، جس کے لغوی معنی کوشش کرنے کے ہیں۔ لسان العرب میں جوہد کے معنی انتہائی سعی و کوشش کے بیان ہوئے ہیں۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں جوہد سے مراد وہ کوشش ہے جو کسی متعین مقصد کے حصول کے لیے کی جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں ہر اس کوشش اور تگدو کو جہاد کہا جاتا ہے جو دین کی حمایت، اشاعت، تحفظ اور سربلندی کے لیے کی جائے۔ ہم دین کی حمایت، اشاعت، تحفظ اور سربلندی کے لیے کی جائے۔ نیز تمام نعمتیں، ہاں ان کا تعلق جسم سے ہو، جان سے ہو یا مال و دولت سے یا علم و حکمت سے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے خرچ کرنے کا نام جہاد ہے۔ عام اصطلاح میں اسلام کی حفاظت و مدافعت اور مسلمانوں پر زیادتی اور ظلم کو روکنے کے لیے جو جنگ کی جاتی ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام قتال فی سبیل اللہ ہے۔ گویا جہاد اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس کی وسعت تمام زندگی پر چھائی ہوئی ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے ہر حکم کو ماننا جہاد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ جہاد اور جنگ میں فرق ہے۔ جنگ ملک گیری کی ہوس کے لیے کی جاتی ہے۔ جنگ میں پیش قدمی کر کے دوسری قوم پر اچانک حملہ کر دیا جاتا ہے، اسے جارحانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اصول و ضوابط اور آداب کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ ہر قسم کی ہلاک سوز حرکتیں اس میں روا ہوتی ہیں۔ مفتوحہ علاقوں کو ویران اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے انسانوں پر غلبہ حاصل کرنا اس کا مقصد اولین ہوتا ہے، جبکہ جہاد مسلمانوں کے دفاع اور بچاؤ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے جہاد دفاعی جنگ ہے۔ یہ دفاعی جنگ بھی بہت سی شرائط اور پابندیوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ اسلام جارحانہ اور اقدامی جنگ کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ امن و آشتی کا مذہب ہے۔ عام جنگوں اور جہاد کا فرق یہی ہے کہ اسلام صرف دفاع کے لیے تلوار اٹھانے کا درس دیتا ہے اور پوری شرائط اور آداب کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے۔ جہاد کے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے اگر کوئی مقصد جو ہے کوئی پیش آ جاتا ہے تب تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ اقسامی جہاد۔ نفس کے خلاف جہاد۔ جہاد بن نفس سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع بنا دینے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اسے جہاد بن نفس کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد اکبر بھی قرار دیا ہے، چونکہ اپنی خواہشات کا مقابلہ کرنا اور تزکیہ نفس کے لیے کوشش کرنا جنگ سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام جب کسی غزوہ سے ابھی واپس تشریف ہی لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا آنا مبارک، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔ جہاد بالعلم۔ فکری جہاد۔ علم سے جہاد کرنا یہ ہے کہ انسان علم دین سیکھے اور سکھائے اور دوسرے لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھائے۔ اسے تبلیغ یا جہاد بالقرآن بھی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے جہاد بالدعوت کا نام بھی دیتے ہیں۔ اپنی تقریر و تحریر اور تبلیغ و دعوت سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانا جہاد بالعلم ہے۔ سورۃ الفرقان میں اسے جہاداً کبیراً بھی کہا گیا ہے۔ مالی جہاد یہ ہے کہ ایک مسلمان ترقی، اسلام اور اشاعت دین اور محتاج انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ اگر جنگ کا موقع ہو تو مجاہدین کو اسلحہ فراہم کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتے اور عام حالات میں غریب و مفلس مسلمانوں کی مالی ضروریات کو پورا کرے یا دیگر رفاہی کاموں پر اپنا سرمایہ صرف کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔
ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ برائی کے خلاف قولی و قلمی جہاد کی صورت یہ ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے ہدایت کی راہ دکھائی جائے۔ دعوت کا اصل اور صحیح طریقہ عمدہ نصیحت ہے، جو کہ سورۃ النحل میں بیان ہوا ہے کہ اپنے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ ایک حدیث میں ایمان کے 3 مدارج اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ بدی کو اپنے ہاتھ سے روکنا اور مٹانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر ہاتھ سے نہ مٹا سکے تو زبان سے مٹائے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے دل سے اسے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اسلام ہر مسلمان پر اجتماعی ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے ایمان، اپنے تقوی، اپنی اصلاح اور اپنی پاک بازی پر اصرار نہ کرے، بلکہ کلمہ حق کہنے کی کوشش میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہ کرے۔ سورہ العصر میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں لڑنا، جسے جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں مسلمان یا تو شہید ہوتا ہے یا غازی بن کر لوٹتا ہے۔ جب تغونی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے پر تل جائیں تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ تن من دھن کی بازی لگا دے اور اسلام اور اہل اسلام کی سالمیت و بقا کے لیے سب کچھ قربان کرنے میں کوئی دریغ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرتے ہی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرضے کے۔ تو مختصراً جہاد محض جنگ اور قتال کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی وسعت تو ساری زندگی پر چھائی ہوئی ہے۔ قتال جہاد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے زور کم نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ شکریہ، واللہ عالم۔ ہمارا یہ لیکچر اگلے جو اس کے پوائنٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیکچر میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔